ایک ایسے مشہور ڈاکو، بغداد کے لوگ ڈرتے تھے، بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا۔ فضیل بن عیاض، جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا، کوئی بچ نہیں پاتا تھا۔ اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے، فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے، بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں، وہ تو رہزن ہے، راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے، اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے۔ قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا، فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی، جن کے آس پاس جن کے ہاتھ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہوں، بغداد پورا ڈرتا تھا، پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا۔ اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا، میرے عزیزو تلاوت کیا کر رہا تھا؟ سورۃ الحدید کی آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے، ان کا دل ہلنے لگ جائے؟ فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی، قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا، کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت، اتنا اثر کر گئی، فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔ سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا۔ برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے